اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء کرام، سادات کرام، بالخصوص محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیے کریمہ کی جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک تفصیلی خطاب مجھ سے پیشتر آپ نے سماعت فرمایا، اور میں بھی ایک سلگتے ہوئے مسئلے پر کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ امت مسلمہ اس وقت اضطراب کی وادیوں سے گزر رہی ہے، اور پوری دنیا کا مسلمان اپنی تباہی اور بربادی کے سلسلے میں فکر مند بھی ہے، اور سوچ رہا ہے کہ ہر آنے والا دن شاید ہمارے لیے آزمائش کا اور تکلیف کا ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا مستقبل تاریک ہو، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا مستقبل تابناک ہو، بہتر ہو، اچھا ہو۔ عزت ہر کوئی چاہتا ہے، ذلت کوئی نہیں چاہتا۔ کامیابی ہر کوئی چاہتا ہے، ناکامی کوئی نہیں چاہتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرب کے بدوؤں کو آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخر وہ کون سا فن سکھا دیا تھا جس کی بنیاد پر وہ لوگ اتنے عظیم بن گئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اس مقام تک پہنچے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ہمیں ان چیزوں کو تلاش کرنا ہے، ان اسباب کو تلاش کرنا ہے، ان خوبیوں کو تلاش کرنا ہے، ان صفات کو تلاش کرنا ہے جن صفات کی بنیاد پر ہم بہترین انسان ہی نہیں بلکہ کامیاب انسان بن جائیں، اور ان صفات کی بنیاد پر اللہ تعالی ہمیں وہ مقام عطا فرمائے جس مقام پر فرش والے نہیں بلکہ عرش والے بھی رشک کرتے ہوئے نظر آئیں۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، لیکن چاہوں گا جتنی دیر آپ کے درمیان میں گفتگو کروں
آپ مکمل توجہ اور انہماک کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ شاید کہ اٹھتے وقت آپ کا دامن اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر عمل کرنے کے جذبے سے بھر جائے اور آپ کی کل کی صبح آپ کی زندگی میں انقلاب لے کر کے آئے۔ ہماری سب سے پہلی غلطی، ہم بے ادب بن گئے۔ بے ادب بننے کی وجہ سے ہم تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے۔ بے ادب بننے کی وجہ سے ہم بربادی کے راستے پر چل پڑے۔ بے ادبی کی وجہ سے ہم بلندی سے پستی کی طرف آ گئے۔ ادب اتنا عظیم سرمایہ ہے کہ پست انسان بھی اپنا لے تو اسے اللہ بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے ہزارہ محنتوں کے بعد انسان وہ مقام نہیں حاصل کر پاتا جو صرف ادب کی بنیاد پر حاصل کر لیتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ شاید باپ کی بے ادبی کے بارے میں کہا جائے گا، ماں کی بے ادبی کے بارے میں کہا جائے گا، استاذ کی بے ادبی کے بارے میں کہا جائے گا۔ نہیں، وہ تو ہے ہی اور وہ تو عام ہے، لیکن ہم سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ کے بے ادب بنے۔ آپ سوچتے ہوں گے ایک مسلمان اور اللہ کی بارگاہ میں بے ادبی؟ جی صاحب، آج ہی ہو رہا ہے۔ غربت آئی، زبان پر سب سے پہلے یہ جملہ آتا ہے، پتہ نہیں اللہ کو غربت کے لیے ہمارا ہی گھر ملا تھا۔ بے ادبی۔ کسی ان پڑھ کے پاس سرمایہ کی فراوانی دیکھی اور خود کے پاس ڈگری دیکھنے کے بعد بھی جاب لیس اپنے آپ کو محسوس کیا تو کہتا ہوا دکھائی دے گا اس سے تو ان پڑھ اچھا تھا۔ جب مولا ان پڑھ کو اتنا نواز دیتا ہے تو مجھے پڑھ لکھ کر کیا کرنا تھا؟ جاہل ہی رہنا چاہیے تھا۔ بیماری لاحق ہو گئی تو آدمی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ بیماری ہم غریبوں کے دروازے پر ہی دستک کیوں دیتی ہے؟ معاذ اللہ، اللہ کو کوئی ایسا ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیماری لاحق ہو گئی تو انسان کہتا ہے کہ ہمارے پاس علاج کا پیسہ نہیں ہے اور ہمیں اتنی مہلک بیماری لگ گئی۔ وہ سرمایہ دار اٹھا کٹھا گھوم رہا ہے، حرام کماتا ہے، لیکن دیکھو معاذ اللہ، اللہ اس کو بیمار نہیں کرتا، ہم کو کرتا ہے۔ بے ادبی۔ کوئی بچہ امتحان میں ناکام ہوا محنت و مشقت کے باوجود، اور کوئی کبھی کبھی پڑھ لیتا تھا کامیاب ہو گیا، تو بندہ کہتا اس سے تو میں محنت نہ کرتا تو اچھا تھا، اب محنت کر کے ہی جب اللہ کامیاب معاذ اللہ نہیں کرتا تو پھر ایسی محنت کر کے فائدہ کیا؟ آپ دیکھیں ہماری قوم کے اندر ایک اور بات بھی خاص طور پر پائی جاتی ہے، اگر کوئی بچی دیندار ہو، نمازی ہو، رشتہ نہ آئے، اور کوئی بچی ماڈرن بن کر کے گھومتی ہو، فیس بک پر لگی ہوئی اور اس کا رشتہ آ جائے، تو ہماری قوم کا فرد یہ کہتا نظر آتا ہے کہ اس سے تو وہی بے حیائی اچھی تھی، دیکھو مولا معاذ اللہ اس کا رشتہ کر دیتا ہے، فرما بردار کا نہیں کرتا۔ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ میں سوال پوچھوں گا، جواب دیجئے آپ۔ ہو رہا ہے نہیں؟ اللہ کی بارگاہ کے ہم بے ادب بن گئے۔ غربت آئی، بے ادبی کے جملے آ گئے، اور اس کو تو قرآن نے منشن کیا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ
فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ۔ اللہ جب کسی کو آزماتا ہے اور آزمائش کے لیے اس کو دولت دے دیتا ہے، مال اس کے پاس خوب آ جاتا ہے، تو کہتا ہے دیکھو میرے مولا نے مجھے بہت نواز دیا۔ اور پھر مولا وہی ہے جو روزی دینے والا ہے۔ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب اس بندے کا امتحان لیتا ہے اور اس کی روزی کو تنگ کرتا ہے، تو پھر وہ بندہ مولا کی شکایت کرتے ہوئے کہتا ہے میرے مولا نے مجھے ہلاک کر دیا، چھوڑ دیا۔ یہ فطرت ہے انسان کی۔ اب قرآن کی روشنی میں ادب کو سمجھیں، ادب کو سمجھیں۔ بہت سارے امتحان آپ کے ہوتے ہوں گے، ہمارے ہوتے ہوں گے، تھوڑے سے امتحان میں زبان پھسل جاتی ہے اور اللہ کی شکوہ و شکایت کے انبار ہم لگا دیتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل کی عظیم پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام امتحان کی وادیوں سے گزر رہے ہیں۔ مکانات کے انبار تھے، مویشی بہت تھے، اولاد تھی، بچے تھے۔ اللہ نے امتحان شروع کیا حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ سارے مکان گر گئے، سب ختم۔ سارے مویشی مر گئے، ختم۔ ساری اولاد مر گئی، سب ختم۔ خود مرض میں گرفتار ہو گئے، یہاں تک کہ شہر چھوڑ کر آپ نکلے تو آپ کی ایک بیوی حضرت رحمت بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ چل پڑی۔ آپ شہر سے باہر کی طرف چلے گئے، بیابان کی طرف چلے گئے، لیکن اللہ اکبر، بیماری کی بنیاد پر حضرت ایوب علیہ السلام سے ان کی بیوی رحمت بھی نے کہا اللہ اکبر کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ اللہ آپ کو شفا عطا فرما دے، میں آپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی۔ تو اب حضرت ایوب علیہ السلام کا جملہ سنیے، ارشاد فرماتے ہیں میری شریک حیات یہ بتا تکلیف کب سے ہے؟ بیوی نے جواب دیا کچھ 2-5 سال سے۔ کہا اس سے پہلے کی زندگی کیسے گزری؟ کہا بڑے مزے میں گزری، بڑے آرام سے گزری۔ ارشاد فرماتے میری شریک حیات بہت لمبی زندگی ہم نے آرام سے تو گزاری، اب چند دنوں کی تکلیف کی شکایت اللہ کو کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ یہ چند دنوں سے اس نے امتحان میں گرفتار کیا، اس کی شکایت کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر کو سب سے زیادہ جانتی ہے۔ میں ہزار امامہ شریف پہن کر مارکیٹ میں گھومتا ہوں، لوگ دست بوسی کرتے ہوں، میرے مرید بنتے ہوں، شاگرد بنتے ہوں، سب کچھ ہوتا ہو۔ ایک ماں جتنا اپنے بچے کو نہیں پہچانتی، اس سے زیادہ بیوی اپنے شوہر کو پہچانتی ہے۔ شوہر نے حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اپنی بیوی سے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ چند دنوں کی شکایت، تکلیف کی شکایت کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، تو بیوی نے برجستہ کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی دعا کو اللہ رد نہیں فرمائے گا، میں آپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی، میں گزارش کرتی ہوں آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ پتہ چلا حضرت رحمت بھی اپنے شوہر کی نبوت کے بارے میں بھی جانتی تھی، ان کے مقام کے بارے میں بھی جانتی تھی، ان کے مرتبے کے بارے میں بھی جانتی تھی، ان کی دعا کے مقام کے بارے میں بھی جانتی تھی، اس لیے انہوں نے گزارش کی۔ آج کی عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ مالدار شوہر تھا تب مالدار لڑکا تھا تب شادی کی، اور وہی شوہر مالداری سے غریبی کی دہلیز پر پہنچا
تو میکے چلی گئی، شوہر کو چھوڑ دیا، اس کے ساتھ میرا گزارا اب نہیں ہو سکتا، یہ سچویشن ہوتی ہے۔ لیکن قربان حضرت رحمت بھی کی عظمت پر عرض کرتی ہیں میں آپ کی تکلیف گوارا نہیں کر سکتی، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ بیوی کے اصرار پر حضرت ایوب علیہ السلام یہ بھی دعا کر سکتے تھے، اے اللہ مجھے شفا عطا فرما دے، اے اللہ میری تکلیف کو دور فرما دے، لیکن ادب بتا رہے ہیں کہ بارگاہ سمدیت کے اندر جب ایسی مصیبت کے اندر بھی اگر کوئی لفظ استعمال کرنا ہو یا کہنا ہو تو کیا کہا جائے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب سے بیماری کی شکایت نہیں کرتے، اپنے رب سے تکلیف کی شکایت نہیں کرتے، اپنے رب سے مکان گرنے کی شکایت نہیں کرتے، بچوں کے مر جانے کی شکایت نہیں کرتے، اپنے مویشی کے مر جانے کی شکایت نہیں کرتے، اپنی بیماری کی بھی شکایت نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہتے مولا میں تیرا نبی ہوں اور مجھے یہ تکلیف۔ آج کا بندہ 5 وقتہ نمازی ہو جائے اور تکلیف آن پڑے تو کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں اور مجھے اتنی تکلیف، میں داڑھی رکھتا ہوں تو اتنی تکلیف، میں روزے رکھتا ہوں تو مجھے اتنی تکلیف، فلاں شرابی اسے کوئی تکلیف نہیں۔ لیکن نبی ادب سکھا رہے ہیں، نبی ادب سکھا رہے ہیں، اور اللہ اکبر بارگاہ سمدیت کے اندر بیوی کے اصرار پر جب کہتے ہیں تو قرآن ان کے جملے کو یوں عرض کرتا ہے، یوں کہتا ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میرے مولا مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے اور تو رحمان الرحیم، یہ نہیں مجھے شفا عطا فرما، میں بیمار ہو گیا، میری جان خطرے میں ہے، میں پریشان ہوں، نہیں مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے اور تو رحمان الرحیم ہے۔ اللہ کو یہ ادب اتنا پسند آیا کہ میرے کریم نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اے ایوب ٹھوکر مار، تیری ٹھوکر سے پانی کا چشمہ جو نکلے اس پانی کو پی لینا، اس سے غسل کر لینا۔ حضرت ایوب نے ٹھوکر ماری، پانی کا چشمہ نکلا، اور جب اس پانی کو آپ پی لیتے ہیں اور بدن پر ڈالتے ہیں تو ساری بیماری ختم اور تندرست و توانا نظر آ گئے۔ ان کی اس ادا کو، اس مصیبت کے اندر آنے والی ان تکلیفوں پر جو انہوں نے صبر کیا، آج دنیا کسی کو صابر کہے تو الگ چیز ہے، اور مولا کسی کو صابر کہے تو اس کے صبر کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا۔ حضرت ایوب کے بارے میں مولا خود فرماتا ہے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، میں نے ان کو صبر کرنے والا پایا۔ اور اسی پر قرآن رکتا نہیں، آگے قرآن کہتا ہے نعم العبد، کتنا ہی اچھا بندہ ہے، کتنا ہی اچھا بندہ ہے۔ یہ ہے ادب، اور ظاہر سی بات ہے اگر کوئی استاد اپنے شاگرد کی تعریف کرے، شاگرد کو کوئی ٹائٹل دے تو شاگرد پھولے نہیں سماتا، لیکن اگر شاگرد کوئی استاد کو ٹائٹل دے تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔ پیر اگر مرید کو کوئی ٹائٹل دے تو مرید پھولا نہیں سماتا، لیکن مرید اگر پیر کو کوئی ٹائٹل دے تو اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو رب نے جب کہا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، پھول گئے ہو، خوشی سے مچل گئے کہ مولا نے مجھے صابر کہا۔ تو مست ہو کر کے عرض کرتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ کے اندر مولا میں نے کیسا صبر کیا نا، کیسا صبر کیا۔ مولا کو یہ لہجہ بھی اچھا نہیں لگا، تربیت فرمائی۔ نبی کی تربیت کوئی انسان نہیں کرتا، قدرت کرتی ہے۔ تربیت فرمائی، فرمایا ایوب صبر تو نے کیا، لیکن تجھے صبر کی توفیق کس نے عطا فرمائی؟ بس اتنا سننا تھا کہ گریبان کو پھاڑ دیا ہوگا۔ یہ ہے ادب،
امام الصوفیہ امام قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ رسالہ قشیریہ کے اندر باب الادب کی ابتدا کرتے ہیں تو کس چیز سے آپ جانتے ہیں؟ سرکار کا رب کی بارگاہ کے ادب سے تذکرے کا آغاز کرتے ہیں۔ کون سا ادب؟ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، نہ پلک جھپکی نہ آنکھ بہکی۔ اپنے رب کو جب حضرت مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو رب کو دیکھتے وقت نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا۔ یہ ادب، یہ ادب، توجہ چاہوں گا، یہ ادب۔ اسی سے امام قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے باب الادب کا آغاز کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ادب کے ذریعے۔ اب یہاں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، سرکار نے تو ذات باری تعالیٰ کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، ہماری آنکھ میں وہ طاقت تو نہیں، لیکن اگر کوئی بندہ نماز پڑھتے وقت ادھر ادھر دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، پنکھا دیکھتا ہے، ٹائم دیکھتا ہے، تو اللہ کی رحمت اس بندے سے کہتی ہے کیا مجھ سے بھی کوئی اچھا ہے جسے تو دیکھ رہا ہے؟ اسی لیے حضور نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اور یہ تصور قائم نہیں کر سکتے تو یہ تصور کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ادب، بیماری اسے دنیا عیب سمجھتی ہے، بیماری کو دنیا عیب سمجھتی ہے۔ ادب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جملے کو جو قرآن مقدس میں موجود ہے، کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ کے ادب کا جلوہ انہوں نے دکھایا۔ ذکر کرتے ہیں، اپنے رب کی شان بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، قربان جائیے، اپنے رب کی شان بیان کرتے ہیں ادب کے ساتھ۔ الذی خلقنی فہو یہدین یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین۔ جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے راہ دکھاتا ہے، جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا، مجھے کھلاتا بھی اللہ ہے، مجھے پلاتا بھی اللہ ہے، جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ لیکن جب مرض کی بات آئی تو یہ نہیں کہا جو مجھے بیمار کرتا ہے وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو مرض کی نسبت اپنی طرف کر کے بتا دیا کہ عیب کی نسبت خدا کی طرف کرنا یہ بے ادبی ہے، یہ قرآن سے سیکھ۔ ادب بہت اونچا سرمایہ ہے۔ اب آپ جلسے ہی کے معاملے کو دیکھ لیں، وہاں کچھ ہنس رہے ہیں، کوئی فون پہ بات کر رہے ہیں، کوئی یوں، اسی لیے جلسے میں آنے کے بعد لوگ سدھرتے نہیں ہیں، کیونکہ جلسے کا ادب نہیں جانتے نا، سمجھتے ہیں تفریح کے لیے گئے ہیں، ٹائم پاس کرنے گئے ہیں، دیکھنے کے لیے گئے ہیں، جائیں گے تو بہت اچھی بات کی لیکن ہم سدھریں گے نہیں، اس لیے انقلاب نہیں آتا، اس لیے کہ سدھرنے کی نیت سے آتے ہی کہاں ہو۔ حضرت فضیل بن عیاض علیہ رحمت و رضوان ایک وعظ کے پروگرام میں جانے کے لیے اپنی والدہ سے اجازت لیے، ماں مجھے اجازت دو، فلاں خطیب بڑے اچھے ہیں، تم اجازت دو تو میں ان کا بیان سن کر آ جاؤں۔ ماں نے کہا جاؤ بیٹے ضرور جاؤ، لیکن ایک نیت کر لینا کہ جو کچھ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائیں گے اس پر تم عمل کرو گے،
اور اگر تم نے یہ نیت نہیں کی تو ابھی تو تم نہیں جانتے ہو، ابھی نہیں جانتے ہو، لیکن جب تم کو بتا دیا جائے گا پھر بھی تم عمل نہیں کرو گے تو ڈبل گنہگار ہو جائے گا۔ ہے اتنے مجمع میں سے کوئی اس نیت سے آنے والا؟ ادب بہت بڑی چیز ہے۔ اگر دین کی تعریف پوچھو کہ دین کیا ہے تو فرمایا گیا الدین کلہ ادب، دین کمپلیٹ ادب کا نام، مکمل۔ ہمارا دین تو وہ دین ہے جو انسان تو انسان، جانوروں کا ادب بھی سکھاتا ہے، اور جانور تو بہت دور کی بات زمین کا ادب بھی سکھاتا ہے۔ زمین کا ادب سکھاتے ہوئے قرآن نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، یہ زمین کا ادب ہے۔ اور یاد رکھیں جسے جو کچھ ملا ادب سے ملا۔ دنیا نے جب دیکھا کہ مسلمانوں میں رسپیکٹ اور ادب کا بے پناہ جو ہے وہ جذبہ موجود ہے تو ایسا بے ادب بنایا۔ توجہ چاہوں گا، ماں کہتی ہے بیٹی بگڑ گئی، باپ کہتا ہے بیٹا بگڑ گیا۔ تو بے ادب بنانے کے لیے جن حربوں کو استعمال کیا گیا، ذرا اس کے شکار مسلمانوں کو دیکھو۔ جوان بیٹی بیٹھی ہے، بیٹا بیٹھا ہے، ماں بیٹھی ہے، باپ بیٹھا ہے، بیٹھ کر پکچر دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں۔ اس سے بس نہیں ہوتا تو سب مل کر فیملی پکچر دیکھنے کے لیے تھیٹر میں جاتے ہیں۔ کیا وہاں پر کوئی اچھی چیز دکھائی جاتی ہے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ نہ باپ کا احترام رہا، نہ ماں کا احترام رہا۔ اور آگے بڑھو، ایک لڑکی کا رشتہ کسی لڑکے کے ساتھ ماں باپ نے طے کر دیا، اور لڑکے کا فون آتا ہے تو ماں کہتے ذرا اپنے منگیتر سے بات کر لے بیٹی۔ ماں کہہ رہی 75 سال پیچھے چلے جاؤ، ماں رشتہ طے کر لیتی تھی، باپ رشتہ طے کر لیتا تھا، دونوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون ہمارا شوہر اور کون ہماری بیوی، جو ماں کہہ دے بس وہ منظور۔ شادی کے دن ایک دوسرے کو دیکھتے تھے۔ بے ادبی نے ہمارا جنازہ نکال دیا ہے۔ تو اللہ کا ادب، یہ بڑا تفصیلی موضوع، اس میں کئی دن درکار ہیں، لیکن میں اس پر مختصراً کچھ گفتگو کرتے ہوئے آپ کے ذہن کو، اللہ کا ادب بہت بڑا ہے۔ ارے اللہ کا ادب تو ہے ہی، خدا کی قسم اللہ کے نام کا ادب کرنے پر ولایت مل جاتی ہے۔ اللہ کے نام کا ادب کرنے پر کون نہیں جانتا حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جوانی کے اندر پولیس کا جاب کرتے تھے، نشے کی عادت تھی، جاب چھوڑ دی انہوں نے یا چھوٹ گئی، جو بھی ہوا۔ ایک دن نشے میں نہیں تھے، راستے سے چل رہے تھے، اچانک دیکھا زمین کے اوپر ایک کاغذ پڑا ہوا ہے، اس پر کریم کا نام لکھا ہوا ہے، اللہ۔ طبیعت مچل گئی، میرے رب کا نام اور زمین پر ایسا شخص جس کی زندگی شراب پینے میں گزری، لیکن اللہ کے نام کو زمین پر گرا ہوا دیکھ کر طبیعت بے چین ہوئی، اٹھایا، عطر لگایا، اوپر رکھ دیا۔ گھر پہنچنے سے پہلے ہی اللہ نے اپنے دور کے ایک ولی کو ان کے گھر بھیج دیا۔ وہ ولی گھر پہنچے، بشر حافی گھر پہنچے تو دیکھا وہ اللہ کے ولی موجود ہیں۔ فرمایا بشر
مجھے رب کی طرف سے الہام ہوا ہے اور میں تجھے مبارکباد پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ رب نے مجھے الہام فرمایا کہ جاؤ میرے بندے بشر کو کہہ دو کہ اس نے میرے نام کی تعظیم کی اور بلندی پر رکھا، میں اس کے نام کو پوری دنیا میں بلندی عطا کر دوں گا۔ حضرت بشر حافی نے توبہ کی اور مقام ولایت کے اندر بڑے اونچے مقام پر فائز ہو گئے۔ جب نام کے ادب کا یہ حال ہے تو بارگاہ الوہیت کے ادب کا عالم کیا ہوگا؟ مسجد دھڑلے سے بندہ گھس جاتا ہے، کون سا پیر گیا کون سا پیر نہیں گیا کوئی فرق نہیں، آیا بھاگا گھس گیا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جب نماز کا وقت ہوتا اور گھر سے نماز کے لیے نکلتے، 40 قدم مسجد دور ہوتی نا تو آپ کے بدن پر کپ کپی طاری ہوتی۔ لوگ پوچھتے حضور کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں جانتے ہو کس کے دربار میں جا رہے ہیں؟ جب یہ ادب تھا تو ہمارے ہی مسجد کے دروازے کے باہر غیر مسلم پانی کا گلاس لے کر کھڑے ہوتے تھے کہ نمازی گزرے دم کر دے تو ہمارا بچہ شفا یاب ہو جائے۔ لیکن جب ہم ہی جانوروں کی طرح مسجد میں بھی کوئی پیر کا خیال نہیں، کوئی ادب کا خیال نہیں، اور اب تو مسجد ایسی بن چکی ہے کہ العیاذ باللہ ایسے خرافات اور ایسی بھنکس اور ایسی بکواس مسجد میں بیٹھ کر کے لوگ کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے فٹ پاتھ پر یا چوراہے پر بیٹھے ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سے کسی نے پوچھا کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرے اگر کوئی تو اس کا گناہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے گناہ نہ پوچھو، سنو کتنا گناہ یہ کیا بتاؤں۔ جو شخص مسجد میں دنیاوی باتیں کرتا ہے وہ اپنے لیے قبر میں آگ کا انتظام کرتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا ادب، مصیبت آئے، پریشانی آئے، تکالیف آئیں، ہر کوئی تکلیف مصیبت تنگ دستی بیماری کچھ بھی آئے، لیکن زبان سے اللہ کے بارے میں کچھ کلمات کہنے سے پہلے ہزاروں مرتبہ سوچو کہ کہیں یہ بے ادبی تمہیں مزید تباہی کے دہانے پر نہ پہنچا دے۔ ادب سے اگر تم نے کچھ کہا تو میرے کریم کو اپنے بندے کے کلمات اتنے پسند ہیں کہ مولا ادب سے ادا کیے ہوئے جملوں کی بنیاد پر اس کی زندگی کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ کا ادب۔ آپ نے نماز پڑھی، بہت نماز پڑھی، تہجد گزار، بلکہ قائم اللیل صائم النہار۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ قائم اللیل و صائم النہار کیا؟ رات بھر کھڑے رہ کر نماز پڑھنے والا، ہمیشہ اس کی ساری رات نماز قیام کے اندر گزرتی ہے۔ صائم النہار وہ روزانہ روزے رکھتا ہے، دن کے اندر روزے ہی رکھتا رہتا ہے، لیکن ایک بے ادبی کی بنیاد پر اس کی زندگی کی ساری عبادتیں ختم۔ ایک بے ادبی کی بنیاد پر زندگی کی ساری عبادتیں ختم۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اس طرح نبی کو نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اگر ایسی بے ادبی کیے تو قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حق کر لیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ تم تو سمجھ رہے ہو بہت بڑے عبادت گزار ہو، لیکن تم نے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند
اور نبی کو اس طریقے سے پکارے جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تو میرے محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی مجھے بہت زیادہ عزیز ہے، یہاں تک کہ میرے محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی سے زیادہ میں اور کسی چیز کو نقصان دہ نہیں مانتا۔ اگر تم عمل کا پہاڑ بھی لے کر کے آؤ لیکن رائے کے دانے کے برابر بھی میرے محبوب کی بے ادبی کرو گے تو نہ میری بارگاہ کے سجدے دیکھوں گا، نہ روزے دیکھوں گا، سب کو ختم کر دوں گا، اور تم اپنے گمان میں ہزار روزے دار رہو لیکن تمہارے نام و اعمال میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ بے ادبی۔ اسی لیے دلیل کے طور پر عرض کروں، زانوں پر آرام کر رہے ہیں رسول اعظم اور سورج غروب ہو رہا ہے۔ جس نماز کو حضور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے رہے ہیں اور جس نماز کی اہمیت پر قرآن کہہ رہا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، وہ نماز قضا ہونے جا رہی، سورج غروب ہو رہا ہے اور زانوں پر مولا علی کے سرکار آرام کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کیا کروں، جگاؤں تو بے ادبی، نماز چھوڑ دوں تو قضا کا جرم، کروں تو کیا کروں۔ ادب غالب آ گیا، ادب غالب آ گیا، تو مولا نے مولا علی کے لیے سورج کو پلٹانے کا حکم دے دیا۔ حضور نے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، قضا نماز نہیں، ادا نماز بتا دیا مولا علی نے۔ ادب سب سے مقدم ہے۔ آج 40 دن کا چلہ لگا کر معاذ اللہ نبی کو اپنے جیسا بشر کہنے والا مردود یہ سمجھتا ہے وہ بہت بڑا بن گیا۔ ادب بہت ضروری ہے، قرآن کا ادب۔ اب حضور کے ادب کے بارے میں بتاؤں تو بہت تفصیلی گفتگو ہے، اتنا وقت نہیں، میں سرسری طور پر تھوڑی سی توجہ آپ کی۔ جانتے ہیں آپ باپ کا ادب؟ باپ تو بہت بڑی چیز ہو گئی، بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز۔ ماں کا مقام تو بہت بڑا مقام۔ میں جنرل بوڑھوں کی بات کرتا ہوں، ان کا ادب، جنرل بوڑھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی بوڑھے کی تعظیم کی گویا اس نے اللہ کی تعظیم کی، یہ حضور کا ارشاد ہے۔ اور جس کسی مسلمان نے اسلام کی حالت میں اپنی داڑھی کے بال سفید کر دیے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دینے میں حیا فرمائے گا۔ تو بوڑھے کے سلسلے میں تو مولا حیا فرماتا ہے، اور آج کا انسان بوڑھے کو کیا کہتا ہے؟ او بوڑھو ذرا کنارے ہو جاؤ۔ کہاں سے سیکھے ہو یہ سب؟ فاروق اعظم کا معمول تو یہ تھا کہ کوئی ضعیف آگے چل رہا ہوتا نا تو آپ اس کو کراس کر کے آگے نہیں جاتے تھے، اس کے پیچھے پیچھے چلا کرتے اور فرماتے تھے سرکار نے فرمایا جس نے بوڑھے کی تعظیم کی اس نے اللہ کی تعظیم کی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ قرآن اللہ کی کتاب، ادب سکھایا اللہ نے۔ لا یمسہ الا المطہرون، ادب ہے، اس کو نہ چھوئے مگر وہ جو پاک ہو، یہ قرآن کا ادب۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا معمول تھا، یوں ہی اعلیٰ حضرت نہیں بنے، ادب سے بنے، ادب سے بنے۔ کیسا ادب؟ کبھی کسی کتاب کے اوپر آپ نے دوات نہیں رکھی، قلم نہیں رکھی، ہمیشہ کتاب کا ادب کیا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اسی طریقے سے ماں باپ کا ادب۔ کبھی کبھی تو ماں باپ کے ادب کی بنیاد پر ولایت مل جاتی ہے، کون نہیں جانتا، کون نہیں جانتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے،
بخاری شریف کی حدیث، غار والی حدیث۔ اس غار والی حدیث کے اندر 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے تینوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا تذکرہ اللہ کی بارگاہ میں کیا۔ میں جب سوچتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں، یا اللہ ان لوگوں کے دفتر میں تو بہت ساری نیکیاں تھیں، یہ ایک ایک عمل انہوں نے کیوں پیش کیا؟ تو اندر سے وجدان جواب دیتا ہے، بہت سارے عمل تو ہوتے ہیں، آدمی کر لیتا ہے، لیکن جس عمل کے بارے میں پیور یقین ہو کہ خالص اللہ کے لیے ہم نے کیا ہے، وہ عمل بہت کم ہوا کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک نے جو بات کہی وہ کیا تھی؟ غار کے اندر وہ پہنچ چکے تھے بارش کی وجہ سے۔ غار میں جیسے ہی پہنچے، ایک پتھر پہاڑ سے ایک پتھر گرا، غار کے دہانے پر آ کر گر گیا۔ غار بند ہو گئی، تینوں اندر قید ہو گئے، نکلنے، یہ بخاری شریف کی حدیث، نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہو، پہاڑ کے پتھر کو ہٹائے کون آدمی؟ پھر تینوں نے سوچا چلو دعا کرتے ہیں۔ دو نے دعا کی، وقت اتنا نہیں کہ میں ان دونوں کی دعا کا تذکرہ کروں، لیکن ایک نے دعا کی، تیسرے کی دعا، اے اللہ میری عادت تھی کہ میں جب صبح کو کام کاج کے لیے نکلتا، رات جب آتا تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو میں دودھ پیش کرتا، جب وہ پیٹ بھر کر کے پی لیتے تھے پھر میں کھانا کھاتا یا دودھ پیتا اور اپنے بیوی بچوں کو پلاتا۔ میرے مولا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں گھر پہنچا تو میری ماں سو گئی تھی۔ تو اس رات میں نے یہ کیا، میں نے سوچا چلو میں پی لوں، میرے بیوی بچوں کو دودھ پلا دوں۔ ماں باپ تو سو گئے ہیں، لیکن ضمیر نے کہا نہیں، ماں باپ بھوکے سوئے ہوں اور تو دودھ پی لے۔ تو مولا میں نے یہ کیا کہ دودھ کا پیالہ لے کر میں کھڑا رہا، میرے بیوی بچوں کو بھی میں نے دودھ نہیں پلایا، سوچا پہلے ماں باپ کو پلا دوں پھر میں دودھ پیوں گا۔ میری ماں کی آنکھ کھلی، مولا یہ سب کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، میں نے ماں کا یہ ادب کیا ہے۔ اللہ میری ماں کی آنکھ کھلی، میں نے اسے دیا، وہ پی لی، بہت سکون سے اس نے مجھے دعائیں دی۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں، اگر وہ عمل تجھے میرا بہت پسند آ گیا ہو تو اس چٹان کو غار سے ہٹا دے، کنارے سے دہانے سے ہٹا دے۔ بس یہ دعا مکمل ہونی تھی کہ پتھر خود بخود ہٹ گیا۔ ادب ادب ماں کا ادب کرو، باپ کا ادب کرو، استاد کا ادب کرو، شیخ کا ادب کرو، زمین کا ادب کرو، کتابوں کا ادب کرو، بوڑھوں کا ادب کرو، بچوں پر شفقت کرو۔ جب تک کہ ادب نہیں سیکھو گے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ بے ادب کو کچھ نہیں ملتا، اور با ادب کچھ بھی نہ ہو بہت کچھ بن جاتا ہے۔ با ادب کو جو ملتا ہے وہ بے ادب کو مل ہی نہیں سکتا۔ بے ادب چاہے کتنا ہی پڑھا لکھا، توجہ چاہوں گا، ماں باپ کے قدموں میں دولت کے انبار رکھ دے، لیکن ماں باپ کو ستاتا ہو، بے ادبی کرتا ہو، کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک بچہ ماں باپ کچھ نہ دیتا ہو، لیکن ماں باپ سے پیار سے بات کرتا ہو، شفقت سے بات کرتا ہو، ادب سے بات کرتا ہو، تو خدا کی قسم اس کو جو ماں باپ کی دعا لگے گی نا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہم نے ادب چھوڑ دیا، نہ اللہ کی بارگاہ کا ادب رہا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب رہا، نہ قرآن شریف کا ادب رہا، نہ ماں باپ کا ادب رہا، کچھ بھی نہیں۔ بس ایک آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے، مسجد حرام میں تھے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ طواف سے فارغ ہوئے تو ہشام جو بادشاہ تھا
اس نے دیکھا تو بڑا احترام کیا ان کا، بڑی تعظیم کی، اور حرم شریف میں ہی ان سے کہہ بیٹھا کہ سالم کوئی میرے لائق کام ہو تو ضرور بتائیے گا، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، جو بھی کام ہو۔ تو اللہ کے گھر کا ادب اور خانہ کعبہ کا ادب دیکھیے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہشام سے فرماتے، ہشام اللہ کے گھر میں انسان سے حاجت کو پیش کرتے ہوئے شرم آتی ہے، شرم آتی ہے۔ ہشام نے اس کو قبول کر لیا کہ بات بالکل صحیح ہے۔ عبادت سے فارغ ہو کر جب حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد حرام سے باہر نکلے تو ہشام وہاں پر موجود۔ تو بادشاہ کا مزاج تو بادشاہی ہوتا ہے نا، اس نے برجستہ کہا سالم دین کی کوئی حاجت تو میں آپ کی پوری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ دین کے اندر اپنا مقام رکھتے ہو۔ اب تو آپ مسجد میں نہیں ہو نا، اللہ کے گھر میں، آپ بھی مسجد کے باہر ہو، میں بھی مسجد کے باہر ہوں۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ کوئی حاجت ہو تو مجھے بتاؤ دنیاوی، تاکہ میں پوری کر دوں۔ جواب دیکھیے، اللہ اکبر۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہشام دنیا تم میں خدا سے نہیں مانگتا تو تجھ سے کیا مانگتا؟ دنیا تم میں خدا سے نہیں مانگتا تو تجھ سے کیا مانگو؟ ہشام نے جب سنا تو لرز گیا، مزاج عطا کیا، مزاج عطا کیا کہ کیا خدا سے مانگنا چاہیے اور کیا نہیں مانگنا چاہیے۔ ہم تو کعبے کے سامنے بھی دنیا، روضہ رسول کے سامنے بھی دنیا، خواجہ صاحب کی چوکھٹ پہ بھی دنیا، غوث پاک کی بارگاہ میں بھی دنیا، آخرت کا تصور ذہن سے اوجھل ہو چکا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بے روزگاری کی دوری کی دعا نہ کرو، خود رسول اعظم نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من القلۃ والذلہ، اللہم انی اعوذ بک من الفقر۔ سرکار نے دعا مانگی ہے، لیکن صرف یہی مت مانگو، آخرت بھی مانگو، ادب بھی مانگو۔ تو آج کی نشست کے اندر یہ سبق آپ ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، کچھ بننا ہے ادب سیکھو، کچھ بننا ہے ادب سیکھو۔ یہ جس محفل میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں نا، آپ کو نہیں معلوم اللہ کے کچھ معصوم فرشتے ایسے ہیں جو ان محفلوں کی تلاش میں گھومتے رہتے ہیں، اور جب یہ محفل مل جاتی ہے تو آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ محفلوں کی عظمت۔ ہم تو بغیر ٹوپی کے، بغیر وضو کے، بغیر کسی نیت کے یوں ہی بس آ جاتے ہیں، کوئی عمل، اس لیے کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہمارا ہی دور تھا کہ ہمارے رسپیکٹ اور ہمارے ادب کے، ہمارے مؤدب ہونے کی وجہ سے دنیا ہم سے ادب کی تعلیم سیکھتی تھی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، یہ اس زمانے کا ہے، کم و بیش 20 سال پہلے کا ہوگا، جب سودیشی مال کے استعمال کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بدیشی مال کا بائیکاٹ کرو، سودیشی مال استعمال کرو۔ ایک مہم چلی تھی اس وقت۔ میں اتفاق سے ٹرین سے بڑودہ سے ممبئی مجھے آنا تھا، اسٹیشن پر میں پلیٹ فارم پر تھا، ایک بوڑھا کپل ٹرین سے اترا، ایک نوجوان کپل ان کو لینے کے لیے گیا تھا۔ دونوں غیر مسلم تھے، نوجوان کپل بھی، بوڑھا کپل بھی۔ نوجوان کپل نے بوڑھوں کا پیر چھوا اور ان کا ریسپیکٹ کیا۔ مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگی، بڑی اچھی لگی۔ میں نے اس کے بعد تقریر کے اندر یہ بات کہی، میں نے کہا آپ ودیشی مال کے بائیکاٹ کی بات مت کرو، صرف ودیشی کلچر کے بھی بائیکاٹ کی بات کرو۔
اس لیے کہ یہ جو سودیشی کلچر آپ نے دیکھا ہے نا، ماں کے پیر چھونا اور باپ کے پیر چھونا، اگر ودیشی کلچر آ گیا تو باپ بیٹی کو گلے لگائے گا، ماں جو ہے وہ بیٹی کو گلے لگائے گا، یہ سارا رسپیکٹ ختم ہو جائے گا۔ کیا یہ بات صحیح نہیں؟ آج ایسا ہی ہو رہا ہے، پیر چھونے کا رواج ختم، سارا ودیشی کلچر آ چکا، اور یہی وجہ ہے کہ نہ جانے کیا کیا اب رشتے بنتے جا رہے ہیں۔ ٹیچر کا تعلق اسکول کے اسٹوڈنٹ سے بن رہا ہے، پتہ نہیں ڈاکٹر کا تعلق اس سے بن رہا ہے۔ یہ سب چیزوں نے تباہی مچا دی۔ جب ادب ختم ہوا تب یہ ساری چیزیں آئی۔ حضرت مخدوم سمنہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کسی نے ان سے پوچھا حضور میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو فرماتے ہیں بیٹے سنو، تأدبوا ثم تعلموا ثم تفقهوا، پہلے ادب سیکھو پھر علم حاصل کرو پھر فقیہ بنو، ادب مقدم ہے۔ آج سے اللہ کی شکایت اپنی زبان پر نہ لاؤ، اللہ کے بارے میں اناپ شناپ نہ بکو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بے پناہ کرو، بے انتہا کرو۔ ابھی میں آج فلائٹ میں آتے وقت مطالعہ کر رہا تھا، ایک موضوع ذہن میں آیا۔ ہفتہ واری اجتماع کے اندر میں نے جو ہے وہ 21 تاریخ کے اجتماع میں میں نے ایک موضوع پر گفتگو کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیوں ضروری ہے۔ اس موضوع پر ایک ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ محبت تو دو طرفہ ہوتی ہے نا، یک طرفہ محبت تو کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اب حضور فرماتے سارے انسانوں سے زیادہ جب تک کہ مجھ سے محبت نہ کرو تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بات تو ہو گئی، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت کریں۔ تو میں نے سوچا چلو یہ پہلو بھی دیکھوں کہ حضور ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم جب میں نے اس اینگل سے قرآنی آیات اور احادیث کا مطالعہ کیا تو میری عقل کی انتہا عجیب کیفیت میری ہوئی۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں دنیا میں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے جو کسی سے اتنی محبت کرتا ہو جو حضور اپنی امت سے محبت کرتے ہیں۔ بدلو اپنے آپ کو، بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو۔ اگر نہیں بدلو گے اور جیسے تھے ویسے چلتا ہے مولانا ابھی یہ سب کہاں ہے، تو پھر ایسے ہی حالت رہے گی۔ جس طریقے سے بکری کی پوزیشن ہوتی ہے کہ کسائی جو ہے چارہ دکھا کے لے جاتا ہے، بکری سمجھتی ہے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے مجھے کھلا رہا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم ہوتا تھوڑی دیر کے بعد اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ایسے ہی اگر بے ادب رہو گے تو کب شیطان تمہارا ایمان اچک کر کے لے جائے گا تمہیں خبر بھی نہیں۔ با ادب بنو۔ کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنی بارگاہ کا، اپنے محبوب صلی اللہ